نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قولی اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوٹیوب چینل قرآن اکیڈمی عائشہ صدیقہ میں خوش آمدید. میں ہوں رمشہ سحر اور آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا. آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، بلکہ جس موضوع پر ہم نے بات کرنے کا سوچا تھا وہی موضوع ہے، اور وہ موضوع تھا کامیابی کا. ہم کیسے کامیاب ہوں، اور کامیابی بھی ایک مکمل پیکج کے ساتھ، ہماری ذات سے شروع ہو کر ہماری سوشل لائف، ہماری اکنامیکل لائف اور ہماری اسپرچول لائف، یعنی کہ ذات سے شروع ہو کر روحانی، معاشرتی اور معاشی طور پر ہم کیسے اسٹیبل ہوں، ہم کیسے کامیاب ہو سکیں. دین کس طرح سے ہماری ذات سے لے کر ہمیں کمانے تک میں ہمارا ساتھ دیتا ہے. وہ ایسے کون سے راز ہیں جو اگر جان لے تو ہم کامیاب ہو جائیں. اور اسپیشلی آج کا ٹاپک ہماری ٹین ایج یوتھ کے لیے بھی، کہ جو ایک طرح کی ایڈکشن سے نکلنا چاہتے، اور وہ میرے خیال سے ہیومن ایڈکشن ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ ہماری ڈیزائرز کی ایڈکشن ہے، کہ جس سے ہم لوگ پیچھا نہیں چھڑا پاتے. تو آج میں آپ کو یہ ساری چیزیں ایک ڈایاگرام کے تھرو سمجھاؤں گی، جس کو میں نے پہلے سے ہی بنا کر رکھ لیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈیفائن کرتی جاؤں گی. تو یہ ہماری آج کی ڈایاگرام ہے، جس میں ہم نے بات کی ہے ذات سے لے کر معاشی، معاشرتی اور روحانی کامیابی تک. میں اس چیز کی شروعات کروں گی ایک آیت سے. سورۃ العنکبوت کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیا اور ان کو ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے راستے کی طرف، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے محسنین کے. اب یہاں سے اس آیت میں سے میں نے دو ورڈز لیے ہیں، دو الفاظ، اس سے میں آپ کو ساری کی ساری کامیابی کی تھیم سمجھاؤں گی. اور اس تھیم کو سمجھانے کے لیے میں نے اسٹیفن آر کوئے کی بک 7 سکسیسفل پرسنالٹیز، آئی تھنک یہی نام ہے، اس سے میں نے ایک فارمولا لیا ہے جس سے میں آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھا سکوں گی. چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے قرآن پاک سے دو الفاظ لیے، جاہدوا فینا. اوکے، جاہدوا کیا ہوتا ہے؟ جاہدوا کہتے ہیں ایسی محنت کہ انسان مشقت کو برداشت کر کے بھی وہ کام اپنا جاری رکھے. ایک ہوتی ہے کوشش کہ ایک چیز کو پانے کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہو، جب تک آپ اس میں اسٹرگل کر رہے ہو آپ کو اس کا آؤٹ پٹ آ رہا ہے، پھر آپ چھوڑ دیتے ہو جہاں پہ آپ کو مشکل لگتا ہے. جاہدوا یہ چیز نہیں ہوتی. جاہدوا ہوتا ہے آپ کو پرابلمز آئیں، آپ کو مشقت فیس کرنی پڑی، آپ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کام کر رہے ہیں. تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط ہوتی ہے محنت کرنا. تو اپنا ذہن بنا لیں کہ محنت کرنی ہے اتنی اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ایڈکشن سے نکلنے کے لیے، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے محنت کرنی ہے. اور دوسری محنت کہاں کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فینا، میرے لیے کرنی ہے، میرے راستے میں. تو محنت کریں گے. اچھا، پہلے ہم آ جاتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف فینا میں. سب سے پہلے ہم سلیکٹ کریں گے ہم نے محنت کس کے لیے کرنی ہے. عموماً انسان کے پاس ایسے وقت میں دو چوائسز ہوتی ہیں، اور پہلی چوائس کیا؟ انسان، اور دوسری چوائس اللہ تعالیٰ. یعنی انسان جب بھی اچھا کوئی کام کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر ابھی آپ خود کو چینج کرنے لگے ہو تو کیوں کر رہے ہو؟ کوسچن ٹو یور سیلف. اگر تو آپ کسی انسان کے لیے کر رہے ہیں تو سوری ٹو سے یہ بہت کمزور سا حال ہے. جب تک آپ کو اس انسان کی توجہ، اس کی اپریسیشن، آپ کو حوصلہ افزائی ملے گی، آپ وہ کام کرتے رہیں گے. آپ میرے ساتھ اس کامیابی کے سفر کو جاری رکھیں گے، خود
تبدیل کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی اس کی توجہ ہٹے گی آپ وہ کام چھوڑ دیں گے، تو یہ ایک بہت کمزور سہارا ہے، یہ ایک بہت کمزور بنیاد ہے۔ اگر آپ نے خود کو تبدیل کرنا ہے تو اپنی بنیاد کو مضبوط کریں۔ تو ہم کس کے لیے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، انسان کے لیے نہیں، کیونکہ انسان بہت کمزور ہے۔ ہم یہ محنت شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ میں قائم رکھے، ہمیں مضبوط بنائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قائم ذات ہے، وہ کبھی بھی فوت نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ لہٰذا یہ چیز ہمیں اور مضبوط بنائے گی اور ہم اس کام میں جٹ جائیں گے۔ تو بیسیکلی آ جاتے ہیں مین پوائنٹ کی طرف کہ ہم نے جب اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا آغاز کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا زاویہ نظر تبدیل کرنا ہے کہ میں نے یہ کام سٹارٹ کس کے لیے کیا ہے، میں خود کو تبدیل کس کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات پکی ہو گئی کہ اب اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اب آ جاتے ہیں اس پوائنٹ پہ۔ اب ہماری محنت شروع ہو گئی، کیونکہ ہم نے ایک ذہن میں اسکیچ لے لیا ہم نے کس کے لیے کیا۔ جاہدوا فینا، مجاہدہ کریں گے، مشقت برداشت کر کے کام کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ محنت کرنی کیسی ہے؟ ہمارے ہاں بہت سے نوجوان کسی بھی دنیاوی فیلڈ میں یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت بہت کرتے ہیں لیکن رزلٹ نہیں آتا، وہ محنت کرتے ہیں درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو منانے نکلتے ہیں لیکن پھر رستہ کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے اور کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں محنت کیسے کرنی چاہیے؟ وہ آج جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو محنت کیسے کرنی ہے؟ اسٹیفن آر کوے کا میں ایک فارمولا آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، ذرا غور سے سمجھیے گا۔ آگے آ جائیں۔ اچھا جی، یہاں پہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اثر پذیر ہونے کے لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو کوششیں ہیں وہ اثر پذیر ہو، اس کے لیے آپ کا P=PC ہونا چاہیے۔ مطلب کہ آپ کا جو پروڈکشن ہے اور آپ کی جو پروڈکشن کیپیبلٹی ہے اس میں توازن ہونا چاہیے۔ مشکل لگا؟ میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ دیکھیے، کوئی بھی کام ہم نے شروع کیا، مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، وہ اپنا ایک پروڈکٹ لانا چاہتا ہے۔ پروڈکٹ سے مراد یہاں پر ہم لے لیتے ہیں، پروڈکشن سے مراد لے لیتے ہیں ہم مارکس، وہ اچھے مارکس حاصل کرنا چاہتا ہے ایگزامس میں۔ اور پروڈکشن کیپیبلٹی اس انسان کی صلاحیت، ذرائع اور صحت۔ وہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ بچہ دن رات محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے کھانے پینے کا بھی صحیح خیال نہیں رکھتا، اپنے سونے کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ اب اس نے سارا سال، یا آپ کہہ لیے کہ وہ 2-3 ہفتے اس نے خوب محنت کی، لیکن اس نے اپنی صحت پر توجہ نہیں دی۔ اگر اب عین وقت پر آ کر وہ بچہ بیمار ہو جائے تو کیا وہ ایگزامز میں وہی سب کچھ دے سکتا ہے جس کے لیے اس نے تیاری کی تھی؟ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اس قابل رہے گا نہیں، وہ اسٹیبل رہے گا نہیں۔ لہٰذا ہمارے زندگی میں جو مقصد سیٹ کیا، اس مقصد کو پانے کے لیے جو ہماری صلاحیتیں ہیں ان میں توازن ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے زندگی میں گول سیٹ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بدلنے کا، تو گول تو آپ نے سیٹ کر لیا، لیکن اس کو پانے کے لیے آپ کا اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، تو اب آ جاتے ہیں ہماری پروڈکشن کیپیبلٹی میں، یعنی کہ ہم خود، یاد رکھیے کامیابی پروڈکٹ سے نہیں جڑی، کامیابی ہمارے خود سے جڑی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے خود کے اوپر۔ دیکھیے، پروڈکشن کیپیبلٹی یعنی کہ انسان سے مراد اس کی اندرونی حالت ہوتی ہے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے جب ہم لوگ ابتدائی قدم لیتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ناپسندیدہ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوتا، حالات اس کے الٹ جاتے ہیں اور کچھ آؤٹ آف کنٹرول سچویشنز بھی آتی ہیں، ایسی سچویشن جس کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر ایک انسان ہیومن ایڈکشن سے یا غلط قسم کی ایڈکشن سے، جتنی بھی ایڈکشنز کی اقسام ہے، اس سے نکلنے کے لیے آیا تو اس کے لیے پہلے ضروری کیا ہے؟ اپنے آپ پر توجہ دیں۔ اگر آپ نے پروڈکشن لانی ہے،
اس میں آپ کو ناپسندیدہ حالات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے، چاہے وہ دین کی راہ میں ہو یا دنیا کی راہ میں آپ محنت کر رہے ہو۔ اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو صرف اور صرف پذیرائی ملے، آؤٹ آف کنٹرول سچویشنز آئیں گے، آپ کے مخالف لوگ آئیں گے۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ ہم تو پورا پیکج لے کے پلان کر کے نکلے تھے، اب راستے میں رکاوٹیں آ گئی، ان رکاوٹوں کو دور کیسا کرنا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہاں پر آ کر رک جاتے ہیں۔ یہاں پر کیا کرنا ہے جہاں چیزیں ہمارے حالات سے باہر ہیں؟ یہاں پر اب آپ لوٹیں گے جاہدو فینا کی طرف، تو آپ کا رخ ہوگا اپنے زاویہ نظر کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ آپ سوچیں گے آپ نے یہ کام کیوں شروع کیا تھا، زاویہ نظر کی طرف۔ جو سوچیں گے آپ کو موٹیویشن ملے گی، آپ وہ کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ رابطہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے جس کے لیے آپ نے کام شروع کیا تھا۔ آپ کمیونیکیٹ کریں گے، وہ کمیونیکیشن آپ کی دو طرفہ ہوتی ہے جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں گے، ٹھیک؟ اور وہ کیسے ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز ادا کرتا ہوں، اور یاد رکھیے نماز میں انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے سجدے میں جا کر۔ سجدہ ایک وہ مقام ہے جہاں پر آپ کی دعائیں قبولیت کا شرف پاتی ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو میرے فرینڈز اور ناظرین، آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ جب آپ کی راہ میں مشکل آئیں گی، لوگ آپ کو روکیں گے، لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر جائیں گے، آپ کے گول کی وجہ سے آپ نے جس کے لیے کام شروع کیا تھا اس سے رابطہ کرنا ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی سچویشن بتانی ہے، اپنی ساری سچویشن کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے۔ لٹرلی آپ نے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کو ساری باتیں بتانی ہیں، اپنی کمزوری اللہ تعالیٰ کے سامنے شو کیا کریں۔ ہم جب دباتے ہیں نا تو وہ ایک دم پھر انسان پھٹ جاتا ہے یا اس راہ سے رک جاتا ہے، کیونکہ انسان کو دلی طور پر تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ وہ کام کریں گے پھر آپ نے دوسرا کام بھی ضرور کرنا ہے، آپ قرآن پاک کھولیں گے ترجمے والا، چاہے آپ اپنے موبائل پہ نکال لیں، اسلام 360 ایپ میں آپ ترجمہ پڑھیں گے، یا تو آپ اپنا باقاعدگی سے شروع کریں قرآن پاک، اس میں روز دیکھا کریں کام کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں آج، اس میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور گائیڈ کرے گا، ٹھیک؟ تو ہوا کیا؟ مشکلات آئیں جہاں پہ آ کر ہماری اکثر آپ کہتے ہیں ہر انسان یا نوجوان نسل رک جاتی ہے، وہاں پر رابطہ بحال کرنے کی بہت ضرورت ہے، دبانا نہیں ہے، اللہ کے سامنے ایکسپریس کرنا ہے خود کو، اس کے بعد میجک ہوگا۔ جی بالکل ہوگا کیا؟ ایک رزلٹ آئے گا جب آپ اندر سے مطمئن ہو جائیں گے، اپنا سارا غبار اللہ تعالیٰ کے سامنے نکال دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پھر کچھ گائیڈ لائنس دے گا، آپ اس وقت میں اس کو بہت غور سے پڑھیں گے، اس پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ یاد رکھیے اپنا صرف بتانا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائن کو لینا اور عمل بھی کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ذاتی کامیابی ملے گی سب سے پہلے نمبر پر، کہ آپ کی پروڈکشن کیپیبلٹی جب آپ اندر سے بالکل اسٹیبل ہو جائیں گے، اب آپ اسی کام کو کرنے میں اور زیادہ متحرک ہو جائیں گے، آپ اس کام کے لیے بالکل ذہنی طور پر ٹینشن فری ہو کر وہ کام کریں گے۔ جب تک آپ کا ذہن کسی اور چیز میں لگا ہونا، آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ذات کی اصلاح بھی نہیں۔ اس سے آپ مضبوط بنیں گے کیونکہ آپ کا بوجھ اتر چکا ہوگا۔ جب آپ ایک متحرک فیلنگ کے ساتھ آپ آئیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ ایک بانڈنگ بھی ڈیولپ ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ کی دوستی ہو جائے گی، آپ کو جب مشکل آئے گی آپ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں گے۔ جب آپ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی بن جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو معاشی اور معاشرتی ترقی ملنا شروع ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان کو ہم وہ چیزیں دکھائیں گے جو ہم دوسروں کو نہیں دکھاتے، ان کو ایسے آئیڈیاز، اس کو ایسی پلاننگز پتہ چلتی ہیں، اس کو پاور آف ڈیسیجن میکنگ آتی ہے، مطلب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ رائٹ وے پہ کون سا رائٹ ڈیسیجن کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو خود عطا کرتے ہیں، اس میں جب اللہ تعالیٰ سے اس نے کمیونیکیٹ کیا ہوتا ہے تو اس کی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
اور پھر آخر میں وہ روحانی طور پر بھی ایک سکسیسفل پرسن بن جاتا ہے، کیونکہ اس وقت میں آ کے وہ محسن بن چکا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ساری توقعات لوگوں کے ساتھ نہیں جڑی، بلکہ اب وہ کام اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ ہر حال میں خوش رہنے والا بن جاتا ہے، بروں سے بھی اچھا سلوک کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ آج کا سارا ٹاپک تھا ہماری کامیاب شخصیت بننے کے لیے۔ اگر آپ کسی انسان کی ایڈکشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو یہی سب کچھ کرنا ہوگا۔ رستہ اللہ تعالیٰ کے لیے چنیں گے، اپنی سچویشن اللہ تعالیٰ کو بیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایات لے کر عمل کرنا شروع کریں گے۔ آئی سویئر آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا کلپ، اگر لمبا ہو گیا ہو تو معذرت، دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اور آخر میں یہ کہتی جاؤں گی کہ جب بھی آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں، خواہ آپ کو پسند نہیں بھی آئی تو آپ اس کو لائک کر دیا کریں، خاص طور پر وہ چیز جو دین سے ریلیٹڈ ہو۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سپورٹ کیا، کسی کو مورلی سپورٹ کیا، تو اس کو اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے جتنا کرنے والے کا۔ تو ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ لائک کر کے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہماری رہنمائی آگے آگے جا سکے۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے کام تو نہ آئی ہو، لیکن آپ کی وجہ سے کسی اور کو ہدایت ملے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔